پچھلی کلاس جو ہماری ہوئی اس میں اگر کوئی آپ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ لاسٹ کلاس میں آپ نے کہا تھا کہ حکیم لقمان جو تھے وہ کفار میں بھی کافی پاپولر تھے، کہ وہ بھی ان کی رائے لیتے تھے ان کی اس پہ، اور ایک دانا آدمی کے طور پہ جانتے تھے۔ تو حکیم لقمان ایک تو لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر تھے، اور جو دوسرے تو کیا وہ مسلمان تھے؟ جو دوسرے دانا ایک شخص ہے، ہم نے یہ کیا تھا کہ اس پہ اختلاف ہے۔ آپ نے وہ گفتگو اگر پوری سنی ہو یا آپ شاید لیٹ آئے ہوں کہ اس میں اختلاف ہے کہ حکیم لقمان وہ کسی نبی کے پیروکار تھے یا دانا آدمی تھے۔ ایک بات ہے کہ وہ ان کی نصیحت سے لگتا ہے کہ وہ تھے ہدایت پر، یعنی یا وہ خود نبی تھے یا کسی نبی کے دین پر تھے، تو اس وجہ سے وہ یعنی وہ اپنے دین پر ہونے کی وجہ سے یا نبی کے پیروکار ہونے کی وجہ سے معروف نہیں تھے، وہ اپنی دانائی کی وجہ سے، ذہانت کی وجہ سے۔ اب اس میں کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کو حضرت لقمان کی یہ نصیحت اتنی پسند آئی کہ جب اب یہاں پہ جو بیان ہوا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان ہوا کہ آپ اپنے عزیز و اقربا کو جو نصیحت کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو تکلیف پیش آ رہی ہے، تو حضرت لقمان کی یہ نصیحت اتنی اہم تھی اور حضرت لقمان کو اتنی اہمیت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی ان کی مثال کہ دیکھیے انہوں نے بھی یہ فطری ہے بالکل کہ اپنے قرابت داروں کو، اپنے کنبے قبیلے کے، اپنی اولاد کو نصیحت کرنا یہ فطری ہے، یعنی یہ انسان کرتے ہیں۔ اور حضرت لقمان کی بھی مثال یعنی یہ حضور کے سامنے بھی رکھی گئی۔ یعنی قرآن جب اترا تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ نبی کے امتیوں کے لیے ہوتا ہے نا، تو یہ نبی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت لقمان ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نمونہ بنا کر، ادھر آ جائیے نا، نمونہ بنا کر ان کو پیش کیا جا رہا ہے مثال کے طور پہ۔ تو وہ معروف آدمی تھے اپنی دانائی، حکمت، بصیرت، سمجھدار آدمی ہونے کی وجہ سے کفار میں بھی۔ جیسے آج بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو بے دین لوگ ہیں وہ اپنی ذہانت کی وجہ سے معروف ہیں۔ یعنی ایک زمانہ تھا جب دیندار لوگ کفار میں معروف تھے اپنی دانائی کی وجہ سے۔ آج مسلمانوں میں کفار معروف ہیں دانائی کی وجہ سے۔ وہی بات مذہبی زبان میں کی جائے لوگوں کے سامنے تو لوگ ناک بھوں چڑھانے لگتے ہیں، بالکل وہی بات غیر مذہبی زبان میں لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے تو لوگ ہکا بکا ہو کے دیکھنے لگتے ہیں۔ یعنی سبسٹنس اس بات کا وہی ہو، لیکن آپ زبان مذہبی یا روایتی استعمال نہ کریں تو لوگ اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ متاثر ہونا اصل میں جدید ذہن سے متاثر ہونا ہے۔ تو ان لوگوں نے ہر فیلڈ میں، جیسے اساتذہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آئنسٹائن تو چلو کوئی نہیں پیدا کر سکے، پر ہم نے مائیکل جیکسن بھی تو کوئی نہیں نا پیدا کیا۔ یعنی ہم اگر خوبیوں میں بہت ترقی نہیں کر سکے تو جنہیں ہم خامیاں سمجھتے ہیں ان میں بھی کوئی بڑا آدمی تو نہیں پیدا کیا نا، کوئی بڑا ڈاکو، کوئی بڑا اسمگلنگ، کوئی تو جب انسان پست ہو جاتا ہے تو اس کی خامیاں خوبیاں گھٹیا رہ جاتی ہیں۔ مچھر کی خامیاں ظاہر ہے کہ مچھروں والی ہوں گی، پتنگوں کی اسی طرح ہوں گی۔ شاہین کی خامیاں اپنی ہیں، خوبیاں بھی اپنی ہیں۔ تو ایک سطح وجود ہے جو شاہین کی ہے اور مچھر کی ہے۔ مچھر اپنی سطح وجود پہ خوبیاں کو جناب سر ہم نے جتنے غدار پیدا کیے ہیں، نو ہسٹری کو آپ اٹھا آگے دیکھیں تو مسلمانوں نے، یعنی کرسچنز کو آپ کرسچنز کی ہسٹری پڑھ لیں، جوز کی پڑھ لیں، انہوں نے کم از کم غدار نہیں پیدا کیا۔ اب جولیان اسانج جو ہے وہ غدار ہی ہے نا۔ جی ٹھیک ہے، جی ہاں، ہر جگہ ہوتے ہیں لوگ۔
بس ہم چونکہ پٹ گئے تو اس لیے ہماری خامیاں بہت اچھالی جاتی ہیں. باقی دنیا میں سب چلتا ہے. اس کی ایک لمبی فہرست ہے، ٹرمپ کی جیتنے پہ لگنے والے الزامات، اور وہ سب ایک پورا طبقہ ہوگا نا اس کے پیچھے جن پہ غداری کا الزام ظاہر ہے کہ ہے. ہاں جی، کو ہائی لائٹ نہیں ہوتے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ اس کو بڑی قوم کبھی اپنی خامی پر اپنے مخالف کو نہیں بولنے دیتی. یہ گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، جی ہاں، یہ گھٹیا لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی ہر چیز بری لگتی ہے. گھٹیا آدمی کی ایک نشانی ہے کہ اس کو اپنی روایت کی ہر چیز گھٹیا لگتی ہے. یہ اس کا اصل میں اپنا تشخص ہوتا ہے، جو اس کا جو اپنی تاریخ کا مطالعہ ہے اس میں مینیفیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، اپنا تشخص. تو جو بڑی قومیں ہوتی ہیں وہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مغرب پر تنقید مغرب میں موجود نہیں ہے، لیکن اگر ہم میں سے کوئی اٹھ کر مغرب پہ تنقید کرے گا تو وہ ہمیں چپ کرا دیں گے، اور چپ زبردستی نہیں کرائیں گے، وہ ہماری ہر بات کا مدلل جواب دے کے ہمیں ساکت کر دیں گے. اور یہ ان موضوعات پر جن پر انہوں نے خود ایک سے ایک بڑھ کر تنقید کی ہے. تو بڑی قوم، بڑے لوگ، بڑے اتحاد کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ آپس میں تنقید، مثلا آج ہم بیٹھے ہیں تو ہم مذہبی لوگوں پر خوب تنقید کریں گے، لیکن اگر جدید لوگوں میں یہ بات آ جائے گی، جدید لوگوں کی موجودگی میں، تو وہ میری دینداری کا امتحان ہے. میں وہاں پر اپنا پورا زور لگا کر انہی دیندار اور مذہبی لوگوں کا دفاع کروں گا جن پر یہاں بیٹھ کر ہم تنقید کر رہے ہیں. تو یہ ایک نارمل نفسیات ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنے اندر تنقید کے نظام کو مار دیا، اور جو ہو رہی ہے وہ باہر سے خیرات میں ملنے والی ہے، اور وہ خیرات بھی وہ بیکار چیز دیتے ہیں، وہ اچھی چیز نہیں دیتے. تو وہ ہم لے کر رہے ہیں. تو اپنے اندر ہم نے تنقید کا نظام، ہم نے تنقید کو مخالفت بنا لیا ہے. یعنی اختلاف مخالفت کے بغیر ہمارے ہاں ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے ہاں تنقید کا مزاج نہیں رہا اپنے اوپر، اپنے آپ پر، اور اپنے ارد گرد کے ماحول پر. مطلب میں اگر تنقید کروں گا اپنے ماحول پر تو مخالف بھی مجھے قبول نہیں کرے گا، اپنے بھی قبول نہیں کریں گے. تو یہ مزاج جو ہے یہ بڑی قوموں میں نہیں ہوتا. آج مغرب میں ایک سے بڑھ کر ایک بڑا آدمی موجود ہے جس کی بڑے سے بڑی تنقید آج آپ محتاج ہیں مغرب پر کرنے کے لیے کہ اس سے پوچھ کر کریں، وہ بتائے گا آپ کو. تو موجود ہے، لیکن وہ باہر سے کسی کو نہیں بولنے دیں گے. یہ گھٹیا لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی ہر چیز گھٹیا لگتی ہے، اور وہ اپنی احساس محرومی کو، اپنی ناکامیوں کو، اپنی تاریخ، مطلب اس دن کی بات ہے کہ ہمارے ہاں کچھ جو ہیں وہ قصہ گو لوگوں نے وہ یہ بات کی، بڑی معروف ہوئی کہ جناب یہاں پہ جب وہاں آکسفورڈ اور کیمبرج اور پتہ نہیں ییل اور کیا وہ بن رہا تھا تو یہاں پر لوگ تاج محل اور یہ وہ بن رہا تھا. اب کیونکہ ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم پہلے تو یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو اب ہم آتے ہیں اس کے کہ اگر وہ لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا، چاہے وہ اخبار میں لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا مل گیا نا، تو اب ہم اس کے سامنے پیسے ہو جاتے ہیں. تو اب وہ لکھا ہوا ہے، چونکہ لکھا ہوا ہم نے پڑھ لیا. اب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بھی نعرے مانے، یہ تاج محل بن رہا تھا، یہ بن رہا تھا، فلاں بن رہا تھا. تو آپ اگر انہی لوگوں سے پوچھ لیں کہ یہ جو عمارتیں بنتی ہیں یہ اعلیٰ سطح کے ریاضیاتی ذوق کے بغیر ممکن ہے؟ اس پہ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں. ضرور وہ کہیں میں خود ہی نہ ایڈ کر دوں گا، آپ جلدی سے ایڈ کر دیں. نہیں آپ کی بات کر رہا ہوں. ایک کتاب ہے ان کی مولانا وحید الدین خان کی، اسلام دور جدید کا خالق. اس میں انہوں نے باقاعدہ بتایا ہوا ہے. اس عنوان سے مجھے سخت اختلاف ہے اپنے اساتذہ کی وجہ سے، لیکن بہرحال میں آپ کی بات میں پوری ہسٹری بتائی کہ جب یعنی اسلام دور جدید کا خالق کا مطلب ہے اسلام کفر کا خالق. آپ دوسری
بولنے دیں ہاں بولیں. اس میں انہوں نے وہی باتیں بتائی یہ پہلی مشکل سے بول رہے ہیں. کہ تاریخ اور فلسفہ اور آج آپ آسانی سے نہیں بول رہے, تھوڑی وہ مشکل. جس طرح مطلب مسلمانوں نے بادشاہت کے بعد خلافت کے بعد اس ٹائم ترقی کی ہے اور کہاں پہ زوال ہے پھر کس طرح انہوں نے پک کی ہے, تو ساری انہوں نے اس میں ہسٹری ایکسپلین کی ہوئی ہے. تو یہ بات کہنا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, یہ اگر کتاب پڑھے گا تو بالکل ہم نے کچھ نہیں کیا, یہ اہم, یہ ٹھیک ہے. وحید الدین خان صاحب نے بہت مدد کی ہے لوگوں کی, ٹھیک ہے, میں تو ویسے کہہ رہا تھا آپ سے. وہ وحید الدین خان صاحب سے ہمارا جو ہم تنظیم اسلامی یا ڈاکٹر اسرار صاحب کے جو ہیں نا مرید, ہم لوگ تو ہمارا ایک اور رخ سے تھوڑا سا مسئلہ ہے, اس لیے ہم اصطلاح سے اختلاف ہے, لیکن بات اصطلاح سے اختلاف, بات سے اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ اصطلاح بات پہلے ہوتی ہے لفظوں میں, اور اصطلاح ان لفظوں کا محض ہوتا ہے, ان کا صدر دروازہ ہوتا ہے اصطلاح. تو آپ کو صدر دروازے سے اختلاف ہے, اگر اصطلاح سے اختلاف ہے, بات سے تو کوئی نہیں, تو اس بات کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. تو اب وحید الدین خان صاحب کی بات یہ والی بات ہے کہ یہ بات اصل میں مسئلہ نہیں رہا ہمارا کہ ہم نے کیا کیا, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی اب کل بھی ہماری ایک دوست سے یہاں پر بات ہو رہی تھی, وہ آج میرا خیال ہے نہیں آئے, کہ ہم نے کل کیا کرنا ہے اور کل کیا کیا ہے. یہ کل غیر اہم ہے اگر آج آپ محنت نہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے, مطلب تسلسل بتایا ہوا نا ہر صدی کا کہ کہاں جا کے بریک لگی اور وہاں سے چیزیں بدلنا شروع ہو گئی. سب سے بڑی بریک تو سر سید کے اٹھنے کے بعد لگی نا ہم لوگوں کو. مطلب سر سید سب سے بڑے ولن ہیں ہماری تہذیب کے, سب سے بڑے. تو وہ لگی, تو اس کے بعد پھر زوال ہے. ممکن ہے شاید سر سید نہ اٹھتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا, لیکن اب یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں دیوبند بھی اٹھا اور یہ بھی اور لوگ بھی, لیکن وہ نہیں کام چل سکا, یہ ہو گیا. تو بہرحال اب کیونکہ پاکستان سر سید کے پیروکاروں نے بنایا, تو بعد میں پھر دیوبند کے بھی 100 لوگ ساتھ مل گئے. تو اب اس پہ بات ذرا, ہمارے ہاں ایک ماحول اس طرح کا ہے کہ لوگ فوراً ہی اس سے ہو جاتے ہیں. لیکن سب سے بڑا سر سید پر بطور آدمی کے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن سر سید وہی کہتے ہیں کہ اساتذہ جو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے سبزی کاٹنے والی چھری لے کر الذوالفقار سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے, اور افسوس یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے سر سید, کیونکہ وہ کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری, تو وہ شمشیر ذوالفقار کس کے ہاتھ میں ہے. تو بس وہ سر سید نے یہ کام کیا, وہ ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں. لوگ ہماری کمٹمنٹ بالکل, ہم کمٹمنٹ کے معاملے میں بالکل بودے ہیں, ہم بالکل کمیٹڈ لوگ نہیں ہیں. یعنی اس وقت ہم جو لوگ اسلام, ظاہر ہے کہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ اسلام سے دلچسپی رکھتے ہیں اور یہ اس کے غلبے کی خواہش بھی رکھتے ہیں, لیکن یہ خواہش محض مطلب ارطغرل دیکھ کے پیدا ہونے والی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو کوئی یہ کہیں سیریسنس تک جانی چاہیے, وہ نہیں ہے. یعنی بہت, یعنی جو لوگ بھی اسلام کے غلبے کی خواہش رکھتے ہیں ان کو اگر آپ قریب سے دیکھیں گے نا تو حد درجہ غیر سنجیدہ ہیں, ناسمجھ ہیں, کمزور طبیعت ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کے ہیں, لیکن وہ پھر یہ ہے کہ بڑک بازی بہت ہے. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی دفعہ ہماری جو گفتگو تھی وہ حضرت لقمان کے حوالے سے وہ آگے چلی, آج اس کو نہیں دہراتے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. تو ترتیب میں سب سے پہلا ہے اللہ کا شکر, کہ حکمت وہ حکیم آدمی ہے, وہ دانا آدمی ہے جو شکر گزار ہے, اور ناشکرہ آدمی بے وقوف ہے, احمق ہے, نادان ہے, جو ناشکری کی روش اختیار کرتا ہے. بہرحال حضرت لقمان کوئی بہت روایت میں جیسے روایات ہمیں ملتی ہیں تو ایک دوسری بات پر بھی اتفاق ہے
کہ حضرت لقمان کوئی بہت خوشحال آدمی نہیں تھے. اور آپ دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل کی اللہ نے کتنی خواہشات پوری کی. حضرت لقمان کو اللہ نے حکمت دی اور اللہ کے شکر گزار تھے اپنی مشکل زندگی میں بھی. اب جتنے لوگ لاڈلے خوشحال اور ان کی ہر ضرورت فوراً پوری کی جاتی ہے، تو چاہے وہ نبیوں کی امتیں ہوں، اولاد ہو، بچے ہوں، حضرت لقمان کا بھی بیٹا ہے. تو اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ انسان کی ہر خواہش اگر فوراً پوری کر دی جائے تو اس میں ناشکری کا مزاج ضرور پیدا ہوتا ہے، اس میں ناشکری کا اور نعمت کی ناقدری کا مزاج ضرور پیدا ہوتا ہے. اس لیے آپ نے سب سے زیادہ نافرمان، بد تہذیب اور والدین کی قدر نہ کرنے والے، اور اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کی طرف سے رخ پھیرنے والے اور ناشکری کا مزاج رکھنے والے وہ لوگ ملیں گے جو لاڈلے ہوتے ہیں، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ انبیاء کی امتیں ہوں. ان میں سب سے بڑی قوم یہود ہے، جس کو آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ کی لاڈلی قوم تھی لیکن ناشکری تھی. حضرت لقمان خوشحال نہیں تھے، لیکن اب وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اس پہ ایک بات ہو گئی پہلے. اب اس کے بعد وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اس پر بھی بات ہو گئی، لیکن اس میں ایک صیغہ ہے یشکر کا، اور وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَمَن كَفَرَ، کفر ماضی کا صیغہ ہے، اور وَمَن يَشْكُرْ یا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، یشکر مضارع کا ہے. تو وَمَن كَفَرَ تو اس طرح سے ہے کہ ان آیات کے اترنے کے بعد اور یہ دین نازل ہونے کے بعد یا دانا آدمی کی نصیحت کے بعد ناشکری یہ ماضی کا حال ہو جانا چاہیے، مطلب یہ ماضی میں گزر جانی چاہیے، اور حال اور مستقبل جس چیز سے تعمیر ہوں وہ شکر گزاری ہونی چاہیے. فَإِنَّمَا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ، یشکر یہ مضارع ہے، اور آگے وَمَن كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ہی تو اس نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا. وہ اللہ کون ہے؟ غنی اور حمید ہے. حمید کی ایک تعریف رہ گئی تھی، وہ یہ کہ جو کسی کی تعریف کے بغیر خود صاحب تعریف یعنی اپنی ذات میں تعریف شدہ ہو، اور اس کا تعریف کرنے والا یعنی اس کا حامد جو ہوتا ہے وہ اس کے تعریف کے سبب سے قابل تعریف ٹھہرے. یعنی حمید وہ ہوتا ہے جس کی وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو. تو حمید کون ہوتا ہے؟ حمید وہ ہوتا ہے جس کی تعریف کرنے والا قابل تعریف ٹھہرے، اس کو حمید کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے سورج کے نکلنے پر جب آپ سورج کی روشنی کی تعریف کریں تو یہ کوئی اہم بات نہیں ہے. ہاں، آپ اگر سورج کے طلوع ہونے پر روشنی کو مانتے ہیں اور اندھیرے کا انکار کرتے ہیں تو آپ دانا آدمی ہیں. آپ سورج کی ضیاء کا انکار کریں گے تو آپ نادان ہیں. تو سورج کی یہ مثال اس لیے دی کہ وہ جیسے اس کی روشنی کا انکار کرنے والا اس کا کچھ نہیں بگاڑتا، تو یہ حمید ہے. فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حمید. ٹھیک ہے جی. اب اس میں ایک بات دوسری، ہاں چلے وہ ہو گئی. اچھا جناب، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. سب سے اہم مسئلہ کسی والدین کے لیے، سب سے اہم وہ ہے اولاد کو اللہ کا وفادار بنایا جائے. اولاد کو کیا کیا جائے کہ اولاد اللہ کی وفادار ہو. والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے. اور اس میں حضرت لقمان کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو حضرت لقمان نے پہلے کیا کیا، ان کے کمال کی نشانی کیا ہے؟ وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے. حضرت لقمان کے کمال کی نشانی کیا ہے کہ وہ اللہ کے شکر گزار تھے. اب یہ نصیحت کر رہے ہیں یعنی دوسروں کی تکمیل کر رہے ہیں.
خود کمال کی طرف جا رہے ہیں تو سچا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو خود کمال کی منزلیں طے کر رہا ہو تو اسے دوسروں کی تکمیل کی فکر بھی ہو، وہ آدمی سچا ہوتا ہے، وہ آدمی دانا ہوتا ہے، وہ آدمی حکیم ہوتا ہے۔ جو صرف اپنے کمال کی طرف یکسو ہو اور دوسروں کی تکمیل کی فکر نہ کرے، وہ انبیاء کے منہج پر نہیں ہوتا، وہ فطرت پر نہیں ہوتا، وہ دانا نہیں ہوتا۔ کیونکہ آپ اگر اپنے ماحول میں اکیلے ہی گروتھ کرتے چلے جائیں تو آپ چونکہ ادر ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ کا انحصار ماحول پر ہے، تو آپ اگر اپنے ماحول کی گروتھ کی طرف سے فکر مند نہیں ہوں گے تو آپ کی اپنی گروتھ بھی ایک سطح پہ جا کر رک جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے ہمارے پیچھے رہنے کے جو بڑے اسباب ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ یہ جو خود غرضی ہے، یہ جو نفس پرستی ہے، یہ جو نارسسزم ہے، یہ اپنی پوجا ہے، یہ سب کچھ کیا نقصان کرتا ہے کہ یہ آدمی اپنی گروتھ کے اور اپنے کمال اور ارتقاء کے بہت سارے امکانات گنوا بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول جس نے اس کی مدد کرنی ہوتی ہے اس کی فکر نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو اب حضرت لقمان یہاں پہ کیا آ گیا؟ وہی امر بالمعروف، وہی نہی عن المنکر، ٹھیک ہے، وہی تواصی بالحق، یہ سب۔ یہ کیوں آیا کہ حضرت لقمان نے پہلے اللہ کا شکر گزار بندے بنے، تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن جانا اس دنیا میں یہ کمال حاصل کر لینا ہے، یعنی اس سے بڑی کرامت کہ آدمی اس دنیا میں رہتے ہوئے شکر گزار ہو، اس سے بڑی کرامت انبیاء کو نصیب نہیں ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین سے بڑا کلمہ یہ انبیاء کی زبان سے بھی نہیں نکلا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بڑی کرامت، اس سے بڑا شرف کوئی اس دنیا میں نہیں ہے کہ آدمی اللہ کا شکر گزار ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور دوسری طرف کیا ہے؟ کفر۔ کفر سب سے بڑا جرم ہے، تو ناشکری کو کفر سے جوڑا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس دنیا میں پائے جانے والی سب سے بڑی بدبختی ہے، ٹھیک ہے؟ کافر سے بڑا بدبخت تو کوئی نہیں ہوتا نا۔ ہم کہتے ہیں منافق، تو منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے جو اندر سے کافر ہی ہے، سچا کافر، ٹھیک ہے جی؟ نہیں سچا تو نہیں، خالص کافر۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا فرمایا کہ حضرت لقمان نے کیا کہا؟ لابنہ وہو یعظہ۔ تو حضرت لقمان نے وہ اپنے بیٹے کو جب نصیحت کر رہے ہیں تو اس میں ایک وقار ہے، منتیں نہیں کر رہے، کیونکہ وہ والد کے لیے ایک شے ضروری ہوتی ہے، مطلب باپ دوست نہیں ہوتا، باپ باپ ہوتا ہے، باپ جو ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے۔ تو جو بھی باپ ہے اس کے لیے ایک بات لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد جو ہے وہ اس کے ساتھ شفیق ہو۔ شفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے احترام جو ہوتا ہے نا، احترام حرمت سے نکلا ہے، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں بیت اللہ الحرام، ٹھیک ہے؟ تو محترم، یعنی ایک حد سے آگے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نہیں جا سکتے۔ اولاد کو یہ تمیز باپ نے سکھانی ہے۔ ماں کا نظام اور ہے، وہ بھی آگے آئے گا۔ ماں جیسے پچھلی دفعہ کہا کہ وہ اللہ کی ربوبیت کا مظہر ہے نا، تو اللہ نے ہر ایک کو پالنا ہے، تو ماں یہ تربیت نہیں کر سکتی اپنی کچھ وجودی ذمہ داریوں کی وجہ سے، تو یہ باپ نے کرنا ہے۔ اب وہاں پہ کیا کہا؟ وَهُوَ يَعِظُهُ، جو واعظ کر رہا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک، اب جن کو واعظ کر رہا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ کوئی صحابی نبی کو واعظ نہیں کرے گا نا، کوئی چھوٹا بڑے کو واعظ نہیں کرے گا، بڑا ہی کرتا ہے، تو اس میں بڑائی کی جھلک واعظ میں شامل ہوتی ہے۔ یا بنیا، پھر آگے لفظ جو استعمال کیا کہ ہے میرے بچے، لا تشرک باللہ۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ شفقت کیا ہے، واعظ کیا ہے، تو وہ محبت کے ساتھ نہیں حکم ہے، اتھارٹی رکھتا ہے اپنے اندر، دوسرے کے لیے اس میں جبر موجود ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہوتی کہ لا تشرک باللہ کا مطلب یہ ہے کہ تم کر لو گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن وَهُوَ يَعِظُهُ، تو اب کیا ہے؟ سختی
نرم دلی کے ساتھ. یہ شفقت ہے کہ یہ ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں پہ کیا ہے, لبنی وَهُوَ یا بنیا, واز کی تعریف بنیا کے لفظ اور لا تشرک باللہ کی نہیں نے مل کے کر دی. اتنے پیار سے بلا رہے ہیں لیکن حکم انتہائی سخت ہے, آخری درجے کا. تو وہاں پہ کیا فرمایا کہ لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ بے وفائی مت کرنا, وفادار رہنا اللہ کے. تو دین کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسانوں کو وفادار بنانا. تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ نصیحت, ان الشرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے. عظیم اس پہلوان کو کہتے تھے عرب میں جس کی ہڈی بہت چوڑی ہوتی تھی, بہت قوی آدمی ہوتا ہے نا. آدمی کی قوت کا پتہ اس کی ہڈی کی مضبوطی سے لگتا ہے, ٹھیک ہے جی, اس کے پھولے ہوئے پٹھے سے نہیں لگتا. الو کا پٹھا بھی ہو سکتا ہے. تو وہاں کیا ہے کہ ہڈی کتنی مضبوط ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کتنا مضبوط ہے. تو عظیم عزم سے نکلا ہے, عزم یعنی ہڈی. عظیم مبالغہ کا ہے نا, صفت مشبہ ہے. تو وہاں کیا ہوا کہ وہ جو بہت مضبوط اور قوی آدمی ہوتا تھا اس کو عرب بولتے تھے. لیکن پھر بعد میں یہ تصورات پر بھی اپلائی ہونے لگا اور یہ مادے سے اور جسمانیات سے نکل گیا, ٹھیک ہے. اور یہ پھر تصورات, اب عظیم عظم سے بنا ہے تو تصور میں تو کوئی ہڈی نہیں ہوتی نا. تب یہاں پہ کیا کہا, ان الشرک لظلم عظیم. اور عرب جنگجو تھے, ان کے اندر ایک آدمی کتنی عزت کا حامل ہوتا ہوگا, بہت بڑا معاملہ ہے. تو لظلم عظیم, ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم اسی سے ظلمت ہے, اندھیرا, اندھیرا. تو ظلم کہتے ہیں, ظلم کہتے ہیں شریف کا خسیس پر نثار ہو جانا. یہ ظلم ہے کہ شریف جو ہے وہ گھٹیا ادنا, شریف شرف والا, معزز, محترم, اس کو اللہ نے اعزاز بخشا ہو, جس کو فرشتوں سے سجدہ کروایا ہو, وہ خسیس یعنی دنیا پر اپنے آپ کو نثار کر دے. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو محبوب پر نثار کر دینا, قربان, اپنا کل محبوب پر لٹا دینا. اس کو کہتے ہیں عبادت. تو ظلم, یہ شرک غیر اللہ کی عبادت ہے. تو ظلم عظیم کیسا ہے کہ اشرف المخلوقات جو ہے یہ خسیس, گھٹیا اور ادنا پر اپنے آپ کو قربان کر دے. یعنی بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو بکری کی بھینٹ چڑھا دے کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی دیتا ہوں, مطلب بھیڑوں بکریوں کے لیے, میں اپنی اولاد کی قربانی دیتا ہوں دکان کے لیے, میں اپنی اولاد کی قربانی دیتا ہوں ڈالرز کے لیے, ٹھیک ہے. تو میں اپنی اولاد کو قربان کر رہا ہوں. یہ اولاد کو قربان کس لیے کر رہا ہوں؟ دنیا کے لیے. تو ان الشرک لظلم عظیم. کیا ہے میرے بچے, کبھی دنیا پر قربان مت ہونا. لا تشرک باللہ, دنیا کو اللہ کے برابر مت لانا, بے وفائی مت کرنا. اور ان الشرک لظلم عظیم, کہ کبھی دنیا پر قربان مت ہونا. تم دنیا پر قربان ہو گئے تو یہ ظلم عظیم ہے. ٹھیک ہے جی. تو ظلم کی تعریف جو وہ ہے مکتبی, وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں رکھ دینا, اس کو ظلم کہتے ہیں. تو ظلمت اندھیرے کو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں آپ چیزوں کو ان کی درست جگہوں پر نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے جی. ان الشرک لظلم عظیم. اچھا جناب, اب اس کے بعد
عبادت کے بعد ایک دوسرا مسئلہ ہے جس کو کہتے ہیں صورتاً عبادت سے مشابہ ہے، وہ ہے خدمت. ٹھیک ہے، عبادت اور وہ ہے اللہ کا حق، اور حقیقتاً نہیں صورتاً. اسی لیے عبد غلام کو کہتے ہیں جو خدمت کرتا ہے. تو صورتاً خدمت اور عبادت ایک جیسے ہیں. اب کیا کہا کہ اللہ کی عبادت کے بعد اللہ نے مجھے وجود دیا، وہ وجود ظاہر کیسے ہوا؟ یار میری طرف بھی کچھ لوگ دیکھ لیں جو لکھ نہیں رہے، کیونکہ اب بندے سے آنکھ ملا کر بات کرنی پڑتی ہے نا، تو اب کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے اس کی. تو بات جو ہے نا یہ آنکھوں سے سنی جاتی ہے، کانوں سے نہیں. تو اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود دیا، اور اس وجود میں لانے کا سبب اس دنیا میں کون بنے؟ والدین. تو اللہ نے اس موجود کو جو میں ہوں اس پر پہلے اپنا حق، اور اس کے بعد پھر ترتیب میں کون آتے ہیں؟ والدین. یہ بالکل اسی طرح والدین کی بات جہاں کی جا رہی ہے، اگر ہم اس لفظ کو اصل معنی میں عبادت کو خدمت کے معنی میں استعمال کریں تو یہ کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرنا. تو آگے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ والدین کی خدمت میں کسی کو شریک مت کرنا. والدین کے برابر حق کسی کا نہیں ہے. یہ نص ہے. نص کس کو کہتے ہیں؟ پنجابی والوں سے نہیں پوچھ رہا، وہ نص کا کوئی اور ہی مطلب بتا دیں. نص کہتے ہیں سواد سے جو بلا تعویل اپنی بات پر دلیل ہو. ٹھیک ہے، کوئی لمبی چوڑی طویل. یہ نص ہے کہ اللہ کے بعد، یعنی اللہ اور نبی کے بعد والدین سے بڑا حق اس دنیا میں کسی کا نہیں ہے. یہ جو کہا نا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ لِخِدْمَتِهِمَا، ان کو وصیت کی کس لیے؟ کہ ایک عبادت تم نے میری کرنی ہے، اور عبادت سے مشابہ عمل یعنی خدمت اپنے والدین کا کرنا ہے، کیونکہ میں نے جو تمہیں دنیا میں بھیجا اس دنیا میں میں رب ہوں. تو ربوبیت کا مظہر اول والدین ہوتے ہیں. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب اس کو کہتے ہیں جو آپ کی حفاظت اور ارتقاء دونوں ضرورتوں کو پورا کریں. رب اس کو کہتے ہیں جو آپ کو ضرورت ہے حفاظت، کہ ابھی آپ کا وجود ختم نہ ہو جائے. دوسری ضرورت ہے کہ آپ نے ترقی کر کے مستقبل میں جانا ہے، تو اس کے لیے آپ کے کچھ تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرے. اس کو رب کہتے ہیں. یہ سب سے پہلے والدین کرتے ہیں. اور والدہ کو کیوں پہلے رکھا؟ کیونکہ سب سے پہلے آدمی کے وجود میں آنے اور اس کے باقی رہنے کا جو نظام چلتا ہے وہ ماں سے چلتا ہے. ماں سے چلتا ہے. تو ماں بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو وہ دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، اور اس کی حفاظت اور اس کی گروتھ اور تربیت یہ ساری کون کرتی ہے؟ ماں کرتی ہے سب سے پہلا. تو اس میں ماں آ گئی. تو اب کیا کہا، کیا فرمایا کہ پہلا حق اب کس کا ہے؟ کسی کا نہیں ہے والدین سے اوپر حق. اس کسی میں سارے آتے ہیں جن کو ہم نے شمار کر رکھا ہے. ماں باپ کی اطاعت پر، ٹھیک ہے، ماں باپ کی خدمت واجب، اطاعت لازم، اللہ کہ وہ اللہ کی اطاعت سے ہٹائیں، یعنی اوپر کی جو کیٹیگری ہے وہاں مسٹیک ہونے کا خطرہ ہو. اللہ پھر اس کے بعد والدین. تو اوپر نہیں گڑبڑ ہوگی. تو یہاں کیا ہے؟
کہ والدین اگر جب تک معصیت خالق یعنی تخلیق والدین کے ذریعے سے ہوئی نا تو والدین ذریعہ بنے، ان کا حق پھر دوسرے نمبر پہ آتا ہے. پہلا حق کس کا ہے؟ پہلا حق اللہ کا، خالق کا. جب تک بلا تعویل والد بلا تعویل پر ذہن رکھیں کہ ہم گھما پھرا کر کھینچ تان کر کہہ رہے ہوں کہ اس سے والدین کی نافرمانی نکلتی ہے، کیونکہ یہ بالکل اس طرح نہیں کرنا کہ کیونکہ اس دن بھی ہم کچھ دوست بیٹھے تھے، ایک بات ہو رہی تھی کہ کیونکہ بے نمازی جو ہوتا ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، جو نماز چھوڑ دے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، تو جو مسلمان کے بعد ایمان سے خارج ہو وہ کافر ہو جاتا ہے، کافر واجب القتل ہوتا ہے. لہٰذا اب چونکہ کافر واجب القتل ہوتا ہے تو اکثر مسلمان چونکہ نمازیں چھوڑ کر ایک لحاظ سے مرتد ہو چکے ہیں، تو لہٰذا پبلک پلیسز پر خود کش دھماکہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، اس طرح کی تعویلات سے اپنے موقف کو ثابت نہیں کرنا. یہ بھی ہے نا ایک پورا ٹریک آف آرگومنٹ ہے، یہ ہے نا ایک بالکل اس طرح سے ہے. یہ بڑا بندے کو لگتا ہے بڑی بھائی جڑی ہوئی بات ہے، زبردست بات نہیں. بلا تعویل اس لیے کہا جا رہا ہے کہ والدین کی بلا تعویل نافرمانی، والدین کا حکم جو بلا تعویل اللہ کی نافرمانی پہ اکسا رہا ہو وہ نہیں ماننا. وہاں پر اطاعت کا لزوم ساکت ہوا ہے، خدمت کا وجوب نہیں. ٹھیک ہے، خدمت پھر بھی واجب ہے. دو چیزیں ہیں والدین کے لیے، خدمت اور اطاعت. اطاعت ایک ایکسٹریم کیس میں اچھا ہاں وہ میرا خیال ہے اصل میں جب میں اس طرح کرتا ہوں تو وہ میرا اپنا بھی بند ہو جاتا ہے نا، مطلب میں ہاں مطلب وہ ٹوٹ گیا سارا کچھ. یقین کرے تیاری میں کرتا ہوں، رٹا نہیں مارتا. خدمت کی بات کر رہے تھے آپ، ہاں خدمت کی بات کر رہے تھے. ہاں جی ہاں وہ خدمت آخری کیس میں، یعنی یہ دنیا میں آخری درجے کا جرم کیا ہے اس ٹیکسٹ کے مطابق جس کو ہم پڑھ رہے ہیں؟ شرک. شرک پر والدین مجبور کریں تو والدین کا ایک حق ساقط ہوتا ہے، اطاعت، خدمت نہیں. اب والدین کے مقابلے میں آپ کو ماں باپ کہتے ہیں کہ فلاں ولی اللہ کی خدمت میں نہیں بیٹھنا، آپ نے نہیں بیٹھنا. یہی شے آپ کو اللہ کا ولی بنا دے گی. فلاں پیر کے پاس نہیں جانا، فلاں آدمی کے پاس نہیں جانا، فلاں مطلب والدین کہتے ہیں یہ شرک کا حکم دے رہے ہیں وہ. یعنی آپ کھینچیں اس کو کہ چونکہ میں اگر فلاں آدمی کے پاس نہ بیٹھا تو نہ ہوئی، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں کچھ باتیں سمجھوں گا نہیں، میں شرک میں مبتلا ہو سکتا ہوں، تو شرک سب سے بڑا جرم ہے. لہذا والدین کی یہ بات نہ ماننے کا یہ گمراہی ہے، یہ والدین کے حق پہ ڈاکہ ہے. دور جدید میں یہ بھی مطلب یہ بھی وہ آدمی بھی مجدد ہے جو والدین کے حقوق بحال کر لیں. آپ اولڈ ہومز بننے مسلم معاشرے میں روک لیں، آپ مغربی تہذیب کا حملہ پسپا کر دیں گے. ہاں آپ ایک کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ کے ہاں اولڈ ہومز ویران ہو جائیں. اولڈ ہومز ویران ہوئے تو وہاں حرام زادوں کی پرورش گاہیں بھی خدا کی قسم خود بند ہو جائیں گی. مطلب وہ میں توہین سے نہیں کہہ رہا، واقعے کو بیان کر رہا ہوں. مطلب کسی کو حرام زادہ کہنا اس کی توہین نہیں ہوتی نا، یہ تو ایک واقعے کا بیان ہے. اور جو لوگ اس کو کہتے ہیں مطلب وہ نیشن آف باسٹرڈز کہلانے میں بھی اپنے آپ کو کوئی توہین محسوس نہیں کرتے، کیونکہ وہ فطرت پر ہے نا، شریعت سے نکلے ہوئے.
تو اب یہاں میں ویسے کہہ رہا تھا تو اس لیے وہ کسی کی تحقیر توہین مقصود نہیں ہے. اس کے ایک الگ اسباب ہیں کہ مسلم سوسائٹی میں اس کو ناگوار اور توہین آمیز کیوں بنا دیا گیا. اس پہ ایک پورا آرگومنٹ ہے بہت زیادہ یعنی نکھرا ہوا, وہ پھر کبھی کریں گے. لیکن میں ابھی یہاں پر ایک اور مسئلہ جو ہے نا وہ اچھا, ایسے میرا ایک دوست نے یہ میری ماں کی خواہش ہے کہہ کر یہ جسٹیفائی کیا کہ مہندی کا فنکشن ہوگا اور ایسے ہی ماں باپ کے مجبور کرنے سے فیملی ریلیشنز میں جانا. ہاں, ان باتوں میں والدین کا کہا نہیں ماننا چاہیے. یعنی رسم رواج وغیرہ جو ہمارے ہاں ہیں جن میں بہت سارے ظاہر ہے کہ منکرات ہوتی ہیں اور بہت واضح نافرمانی اللہ کی وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے, تو وہاں نہیں جانا چاہیے. لیکن اس میں ایک بات کو مد نظر رکھنا چاہیے. میرا تجربہ اپنا, دونوں طرح کا تجربہ ہے, اپنا بھی اور میرے کئی دوستوں کا بھی, اور اس کو کئی کو مشورہ دیا تو انہوں نے بھی آزمایا. آپ والدین کے فرما بردار ہیں, آپ ان کے سامنے بچھے ہوئے ہیں, آپ ان کی خدمت کرتے ہیں, تو دین کے لیے اگر آپ ان کو سمجھ آ رہا ہو کہ یہ ہماری بات نہیں مان رہا تو والدین آپ کی بات مان لیتے ہیں. ماں باپ کا تعلق اولاد سے بہت عجیب ہوتا ہے, وہ اولاد کی ناجائز خواہشات مان لیتے ہیں. تو والدین اولاد کی جائز خواہشات یعنی اللہ کی وجہ سے میں امی جان آپ کی یہ بات نہ ماننے پہ مجبور ہوں تو یہ آپ نہیں کریں گے. لیکن اس میں انتہائی عاجزی, انکساری, کتنی ہی دفعہ میرے اپنے ساتھ یہ ہوا کہ میں کسی معاملے میں گھر میں اڑ گیا, تو دوسری طرف ماں باپ ہیں, اور ماں باپ بھی ہمارے دیہاتی, یہ کوئی وہ ماں باپ نہیں ہیں مطلب جو اولاد کے سامنے آسانی سے گھٹنے ٹیک جاتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ یا میں یا تو. تو مطلب ایک دن میں میرے خیال ہے کہ 12ویں میں تھا, تو میرا قدم بازار میں خان جی کے قدم سے آگے پڑ گیا, تو وہاں پر ایک پیچھے سے زناٹے دار تھپڑ میرے ادھر چوٹی میں لگا, اور انہوں نے کہا کہ تو جا, میں آ رہا ہوں. ایک قدم, صرف ایک قدم ان سے آگے پڑا. اس طرح کے لوگ, وہ یہ نہیں ہے کہ باپ تو دوست ہوتا ہے, باپ تو دوست ہوتا ہے. تو ہم نے تو انتہائی محبت کرنے والے اور سخت باپ دیکھے ہیں, اور ہم نے ان دلیر بیٹوں کی چیخیں باپ کے مرنے پہ سنی ہیں کہ مطلب جو اسلحہ برداروں کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتے تھے, نہتے. تو کوئی فرق ہوتا ہوگا. اور وہ باپ جنہوں نے ہر جائز ناجائز وقت بے وقت اپنی اولاد کی پوری کی, ان کو اولاد سے دھکے پڑتے ہوئے ہم نے دیکھا, مار پڑتے ہوئے سنا کہ لاڈلے بیٹوں نے باپ کو مارا ہے بیوی کی موجودگی میں, یعنی ماں کی موجودگی میں. اب بتائیے. ہاں, تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اڑ گئے ہم کہ نہیں یہ نہیں کرنا. انہوں نے کہا کہ اب تو یہ ہوگا, اور کسی بڑے کے سمجھانے پر ہم نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا چلو جو تم چاہتے ہو کر لو. ایسے ہی صحیح. صرف ایک بات کہ والدین کی اتھارٹی کو چیلنج نہ کریں ان کے سامنے. یعنی یاد رکھیں کہ میں اپنے ماں باپ سے اتنا ہی چھوٹا رہتا ہوں تمام عمر جتنا میں پیدائش کے دن تھا. میں 40 سال کا ہو گیا, 35 سال کا ہو گیا, تو میں اپنے باپ سے آج بھی اتنا ہی چھوٹا ہوں جتنا میں پیدائش کے لمحے چھوٹا تھا. تو باپ اگر باپ ہو جو اپنی اتھارٹی چیلنج نہ کرنے دیں, اور شفیق بھی بہت ہو. ظاہر ہے کہ میں وہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں موبائل دیکھ رہا ہوں تو تم جاؤ, بچہ پاس آ گیا تو دھکا دے کے پرے کر دے کہ کیونکہ میں موبائل پہ ویڈیو گیم, ایسا باپ نہیں, ایسا نہیں. تو وہ کیا کہ مان لیتے ہیں والدین
آپ کہیں کہ میں فلاں رسم رواج فلاں جگہ، جب ہم تنظیم اسلامی میں آئے تو یہیں کے لوگوں کی مہربانی سے، ٹھیک ہے، اب ہماری کزنز جو ہیں وہ بچوں کی مائیں بن چکی ہیں، ان کے بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، لیکن اب 2003 میں آئے تھے نا، 2002 میں 3 میں 2001 میں ان لوگوں سے ملے، 20 سال گزر گئے، 21، اور میں ان کے گھروں میں نہیں گیا، مجھے کسی نے میرے اوپر دباؤ نہیں ڈالا، کسی نے بھی کوئی فنکشن یہ وہ گھروں میں نہیں گیا۔ ہاں ایک دباؤ ہوتا تھا کہ جب کوئی میت اٹھانی ہو تو پھر تم نے آنا ہے گھر میں، کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے، کسی نے اس کو اپنی توہین نہیں سمجھا، کیونکہ آپ کا رویہ بتاتا ہے کہ آپ مجبور ہیں خدا کے حکم سے یا مغرور ہیں، تو مجبور سے کوئی نہیں لڑتا، مغرور سے نفرت کرتے ہیں لوگ۔ ہمارے اکثر دین کی طرف آنے والے نوجوانوں نے اپنے روایت، اپنے بڑوں، اپنے گھر والوں سے لڑنے کا بہانہ دین کو بنا رکھا ہے، اور اکثر تو اپنے ماں باپ کی ریئیکشن سے دین میں آتے ہیں کہ میں چونکہ اپنے باپ کے مقابلے میں جب آتا ہوں تو مجھے ارد گرد والے لوگ برا بھلا کہتے ہیں، تو خدا کے نام پہ باپ کا گریبان پکڑ لو تو یہ جہاد ہے۔ نہیں، مجبور بن کے رہیں کہ مجھے فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹنا پڑے تو کاٹنا پڑے گا، تو فاطمہ کا ہاتھ اگر میں کاٹوں گا تو لرزتے ہوئے ہاتھوں اور بہتی ہوئی آنکھوں سے کاٹوں گا، ہاں میرا کلیجہ راکھ ہو جائے گا اس سے، لیکن میں کاٹوں گا کیونکہ میں مجبور ہوں۔ یعنی میں جس پر سزا کا نفاذ کر رہا ہوں وہ میرا محبوب ہے، میں جس کی بات نہیں مان رہا میں ماننا چاہتا ہوں، میں مجبور ہوں، میں نہیں مان سکتا۔ تو مجبور سے کون لڑتا ہے؟ کسی کو پتا چلے کہ یہ مجبور ہے، اس سے کوئی نہیں لڑتا۔ اب کیا ہوا کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مطلب یہ جو آپ نے اپنا ابھی حسیب صاحب نے جو بات عبدالحسیب صاحب نے کی تھی کہ رسم رواج وغیرہ میں جانا تو یہ کیسا ہے، اور لوگ یہ ایکسکیوز پیش کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ نہیں جانا چاہیے، اور اگر مجبوراً جانا بھی پڑے تو وہاں بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ مطلب اب آ گئے ہیں تو چلو پھر سب ٹھیک ہے، وہاں پر بھی آپ نظر آئیں مجبور۔ مطلب آپ کو اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں مکس گیدرنگ ہے اور تم وہاں پر نہیں جا رہے تو تمہارے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے، ہاں میرے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے، میں مردوں میں بول لیتا ہوں، عورتوں میں نہیں بولا جاتا، اگر یہ کانفیڈنس کی کمی ہے تو بس ٹھیک ہے، ہاں ہے، بس کوئی مسئلہ نہیں، احتجاجاً چلے جائے۔ نہیں احتجاجاً نہ جا، مطلب احتجاج کیا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ احتجاج نہیں کرنا، مطلب ہاں مجبور آدمی احتجاج تو نہیں کر رہا ہوتا نا، مطلب وہ تو احتجاج میں بہرحال ایک ایکٹیویٹی ہے، لیکن بہرحال ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں پھنس گیا ہوں، دیکھو ہاں۔ تو ہمارے ایک استاد ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم بہت فلمیں دیکھتے تھے، تو ایک دفعہ بس وہ رخ بدل گیا، تو داڑھی رکھ لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، تو مڑ کے گئے جب اپنے علاقے میں، تو دوستوں نے کہا کہ فلاں فلم دیکھنے جانا ہے، تو انہوں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اب اس آدمی سے کون لڑے گا؟ اب یہ کوئی احتجاج نہیں ہے۔ بھائی یہ تو اللہ اگر یہ کہیں کہ اس شخص کا سٹار اسکارپیو ہے اور یہ شخص اچھا نہیں ہے کیونکہ اس کا ستارہ یہ ہے یا کوئی اور ہے، تو ہمیں ان کے ستاروں والی بات پر یا سپرسٹیشس باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ہاں
یار ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، لیکن یہ کہ اس پر پھر کبھی بات کریں گے ستاروں وغیرہ کی، اس پر بہرحال یہ کہ اگر والدہ کہتی ہیں تو رک جانا چاہیے، کوئی بات نہیں، کہ اس دوران پھر جب آپ رک جائیں گے نا تو وہ جو ایک ضد ہے بڑوں کی وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس موضوع پہ ہم نے ساری باتیں دیکھیں. ہم ہر بات فوراً مانتے ہیں تو دوسرے کو فوراً منانے کے چکر میں کیوں رہتے ہیں، اور وہ بھی والدین کو. ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہم سے فوراً بات منوانے پہ بضد ہو تو ہم وہ بات نہیں مانتے، ہم ریئیکشن میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم بھی بتدریج بات مانتے ہیں، کوئی بات نہیں، دوسرا بھی اسی طرح سے مانتا ہے، کوئی بات نہیں. تو اور بڑے تو والدہ اگر کہہ رہی ہیں کہ فلاں شخص سے مت ملو کیونکہ اس کا سٹار یہ ہے، ظاہر ہے کہ اس بات میں تو مسئلہ ہے. لیکن والدہ کی یہ بات مان لینے میں کیا، مطلب والدہ نے ویسے ہی کہہ دیا، یہ نہیں کہا. دیکھیں سٹار کا والدہ نے نہیں کہا، والدہ نے کہا کہ تم فلاں آدمی سے نہ ملو. یہ بات ماں کی ماننی چاہیے یا نہیں؟ ویسے کہہ دیا، یہ مان لے بات. اب انہوں نے اس توجیہ کر دی اس کے اس وجہ سے کہہ رہی ہوں، تو اصل بات تو اپنی جگہ پہ کھڑی ہے. ہمیں والدہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے فلاں آدمی سے نہیں ملنا، میں نہیں ملنا. انہوں نے بغیر کسی وجہ کے کہہ دیا، کوئی وجہ نہیں ہے، بس تم نے اس سے نہیں ملنا، میں نہیں ملنا. سادہ بات ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، تم جب اس سے ملتے ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اب آپ کو اپنی خوشی یا اس آدمی کی خوشی یا ماں کی خوشی، کون سی خوشی چاہیے؟ یقین کریں کہ آپ ماں باپ کو راضی کر کے جن کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا وہ آپ کو دے دیتا ہے یا ان سے بہتر دے دیتا ہے. اور ماں باپ اللہ اپنے حقوق کو یا اپنے نافرمانوں کو، میرا تو اس پہ یقین ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے شاید اپنی کچھ کم ذہنی کی وجہ سے ہے یا پتہ نہیں کیوں ہے، لیکن یہ کہ اس پہ یقین ہے کہ ماں باپ کے نافرمان اور فرما بردار کو اس دنیا میں اللہ جنت اور جہنم دکھا دیتا ہے. اور جتنا جلد اس میں ہوتا ہے شاید کسی اور معاملے میں نہیں ہوتا. بڑے سے بڑے کرائسس میں سے ماں باپ کے فرما بردار جو برے لوگ تھے وہ مکھن میں سے بال کی طرح نکل جاتے ہوئے ہم نے دیکھے. آگے اللہ دیکھتا رہے گا ان کے ساتھ. اور ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کو اللہ نے پٹخ کے مارا، ان کے بدن کا ایک ذرہ سلامت نہیں رہا، تباہ و برباد گرد بنا دیا اللہ نے ان کو، جو والدین کی پرواہ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک بات اور نہیں سمجھتے. جیسے میں زیادہ کہتا رہتا ہوں سمجھنا چاہیے، تو یہ اصل میں نا کچھ لوگوں کو، کچھ بڑوں کو سن کے نا ہم سنتے ہی رہتے ہیں، تو جان بوجھ کے نہیں کہتے، وہ ایک عادت بن جاتی ہے. جیسے تکیہ کلام بن جاتا ہے نا، آپ کچھ لوگوں کو سنتے رہتے ہیں. اب کچھ لوگ انگریزی سنتے رہتے ہیں، وہ بلا تکلف انگریزی کے لفظ بولتے رہتے ہیں کیونکہ وہ سنتے رہتے ہیں، وہ جان بوجھ کے نہیں بولتے. وہ میری طرح ڈکشنری سے ڈھونڈ کے لفظ وہ عام استعمال میں ہے یا نہیں، بل ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے وہاں سے نکال کے مردے میں روح پھونک کے بولنا شروع کر دیتے ہیں. اب اگلا بندے پوچھا تھا یہ کون سا لفظ ہے، پتہ نہیں کہیں استعمال ہوتا ہوگا شیکسپیرین انگریزی میں یا کہیں پتہ نہیں، تو وہ لیکن وہ اس کو کرتے ہیں، تو وہ نہیں، عام ایک استعمال ہوتا ہے، تو وہ ہے، وہ عادت بن جاتی ہے. تو یہ کہ ہم عام طور پہ مثال اٹھا کے لے آتے ہیں دو لوگوں کے ساتھ اللہ کا جو ہے وہ نظام جو ہے نا جس کو کہتے ہیں عدالت، یہ مختلف طرح سے چلتا ہے. ایک اللہ کو ماننے والے یا اللہ کو اہمیت دینے والے، ایک اللہ کو نہ ماننے والے اور اللہ کو اہمیت نہ دینے والے، دو طرح کے لوگ ہیں. مطلب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو بات ہم مسلمانوں میں بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، تو فلاں جگہ جو خدا رسول دین اور مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوئی پرواہ اللہ رسول کی نہیں کرتے، تو کہتے ہیں ان کو تو کچھ نہیں ہو رہا. تو خدا قرآن کہتا ہے نا نبی کے بارے میں، نبی کی بیویوں کے بارے میں، کہ تم کرو گے تو سزا دگنی ہے، تم اور لوگوں کی طرح نہیں ہو. تو اللہ کو ماننے والے اور لوگوں کی طرح نہیں ہوتے. جنہیں غزوہ تبوک پہ حضور نے سزا دی تھی، نہ ماننے میں دونوں برابر تھے،
لیکن حضور نے اللہ کا وہ نظام ہی فیصلے کا زمین پہ چلایا نا. جو اہمیت دیتے تھے حضور کو, سمجھ میں یہ آتا ہے ہماری اقربا پروری کے مزاج میں کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. حضور نے ان کو سزا دی, جو کوئی ویلیو نہیں, ان کو چھوڑ دیا. اللہ بھی دنیا میں اسی طرح کرتا ہے. حضور نبی تھے, حضور سکھا رہے تھے, دکھا رہے تھے کہ تم اگر نہیں بالکل کوئی اللہ کی پرواہ نہیں کرتے تو اللہ تمہیں چھوڑے رکھتا ہے. وہاں یہ نہ کہو کہ فلاں تو نہیں کرتا تو وہ تو اس کو تو کچھ نہیں ہوا. یا تو تم بھی اس جیسے ہو جاؤ, تمہیں بھی ڈھیل دے دی جائے گی. لیکن اگر تم اللہ کو اہمیت دیتے ہو تو تمہیں ڈھیل نہیں دی جائے گی, یہ تمہارے حق میں ہے. والدین ہم نے دیکھا ہے, ہر گھر میں دیکھ لیں آپ. یہاں چونکہ ماں باپ کا وہ ہے تو اس کو ڈسکس بار بار ہو رہی ہے. ماں باپ سب سے زیادہ سختی اس بچے پہ کرتے ہیں گھر میں, اور سب سے زیادہ باتیں اس سے منوا لیتے ہیں جو فرما بردار ہوتا ہے. جو ماں فرمان بدتمیز, ماں باپ کی نہیں ماننے والا, اسے ڈھیلا چھوڑا ہوتا ہے. اور ماننے والوں سے بھی اس کے لیے بہت سی باتیں منوا رہے ہوتے ہیں. یہ پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ کیا مصیبت ہے, مجھے کہے جا رہے ہیں کہ اس کا خیال کرو, اچھا چھوڑ دو, ابھی رہنے دو, ابھی یہ کر دو, وہ کر دو. اور جو فرما بردار ہے اسی پہ دباؤ ہے, اسی پہ سختی ہے, اسی سے ناراضگی ہے. اور جو نافرمان ہے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے. ہر گھر میں آپ کو 2-4 کیسز ایسے مل جائیں گے. ماں باپ اپنی وہ اولاد جو کسی کام کی نہیں ہوتی, جو ردی ہوتی ہے, جس نے والدین کو تنگ کیا ہوتا ہے, وہ خود بھی اس کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, اور جو دوسرے بچے قابل ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ تم نے اس کا خیال رکھنا ہے. اب وہ چونکہ بہن بھائی ہوتے ہیں یا رشتے ہوتے ہیں, ماں باپ تو نہیں ہوتے نا, وہ کہتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے, ہر دفعہ ان کے حق میں ووٹ پڑ جاتا ہے, میرے کوئی پوچھتا ہی نہیں. اللہ کا نظام بھی ہے یہ. اللہ بھی اسی طرح چلا رہا ہوتا ہے کہ اپنے ماننے والوں پر وہ سختی کرتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان پہ یہ سختی چلے گی اور یہ میرے قریب آئیں گے. نبی نے بھی, حضور نے بھی یہی کیا. تو کیا جی اچھا, بس یہ میرا خیال ہے کہ بات ہو گئی. وحمل, یہ آج یہ 14 نمبر ہو جائے گا پورا. اچھا, اس کے بعد اب آگے جو فرمایا نا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, وصیت پہ تو بات لمبی ہو چکی ہے ہماری. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ, کمزوری پہ کمزوری, یعنی وَهْنًا عَلَى وَهْن, کمزوری پر کمزوری جھیل کر ماں اس کو اٹھائے رکھتی ہے. یعنی بہت زیادہ کمزوری برداشت کرتی ہے عورت. بظاہر عورت کا جسم نازک لگتا ہے, لیکن ایک بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھنا, پھر اس کو دودھ پلانا, پھر اس کو پالنا, یہ عورت کی عظمت کا ثبوت ہے. وفصال, تو حملتہ امہ وہنا علی وہن, تو یہ حفاظت ہے جو ماں اپنے پیٹ میں اولاد کی کرتی ہے. یہ رب کا ایک مطلب ہے. اور دوسرا وفصالہ فی عامین, اور پھر اس کے وجود کے ارتقاء میں معاون بنتی ہے, دودھ 2 سال پلاتی ہے. یہ رب کا دوسرا مطلب ہے. وضع کیا ہے ربوبیت کا, آپ کو میں سنا دوں تاکہ آپ تو کوئی یقین نہیں آ رہا نا. وہ یہ ہے کہ رب کہتے ہیں اس کو انشاء الشیء حالا فحالا الی حد تمام. کیا کرنا, کسی چیز کو ایک حال سے دوسرے حال پر اتمام تک اٹھاتے چلے جانا. تو حفاظت کے بغیر یہ کیسے ممکن ہے؟ درمیان میں جڑ کٹ گئی, اس کی بکری کھا گئی, اس کو مر گیا, نہیں ہو سکتا. اور دوسرا پانی لگانا پڑتا ہے, کھاد دینی پڑتی ہے, موسمی اثرات سے بچانا پڑتا ہے. یہ دو ہیں. پہلا حفاظت کی, پیٹ میں رکھا, دوسرا اس کو دودھ پلایا. یہ دونوں رب کے مطلب ماں کے اس میں موجود ہیں الگ سے جو کہا. تو ٹھیک ہے, یہ باپ ہدایت اور پورا, اور ماں کا الگ سے بیان کیا. والد کا حق تو بیان کر دیا ایسے ہی, ماں کا الگ سے بیان کیا اور پھر اس کا سبب بتایا. وہنن علی وہن, ویسے ہی جسمانی طور پہ عورت تو مضبوط نہیں ہوتی نا کہ وہ وزن اٹھاتی پھرے, اللہ نے اس کو اس کے لیے نہیں بنایا. ٹھیک ہے. اور دوسرا وہن کیا ہے کہ اب وہ ایک دل ہے, 2 بندوں کو خون دے رہا ہے. ایک معدہ ہے, 2 بندوں کی خوراک پوری کر رہا ہے. صحیح ہے. تو وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین. تو وہ
اس کے بدن، اس کی ہڈیوں کا رس نچوڑ لیتا ہے 2 سال. تو یہاں پر رب نے اپنی نشانی زمین پر کس رشتے کو بنایا؟ ماں کو. یہ لوگ جو ہمارے ہاں بزرگ کہتے ہیں نا کہ جینڈر سپلٹ سے ماورا ہے ہمارے ہاں تصور انسان کا بھی اور خدا کا بھی، وہ مرد عورت تو نہیں ہے نا. تو یہاں دیکھ لیں آپ، اللہ نے اپنے رب ہونے کا مظہر ماں کو بنایا ہے. اور اس کے بعد انشکر لی ولوالدیک، تو کیا کر؟ انشکر لی کہ حقیقت میں وجود میری نسبت سے ہے، صورت میں والدین کی نسبت سے ہے. انشکر لی ولوالدیک، حقیقت مجھ سے، صورت والدین سے. شکر ادا کر اپنی ہستی میں. یہ 2 معاون ہیں. اور اس کے بعد آگے فرمایا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، بدلہ میں ہی دوں گا. ماں باپ پہ احسان نہیں دھرنا تم نے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں والدین کا. اور وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، مڑ کر تم نے میری طرف آنا ہے، لوٹنا میری طرف ہے، بدلہ مجھ سے لینا. آ کر جاؤ والدین کی خدمت کرو. اور کتنی بڑی بات ہے، مطلب ایک آدمی اگر اس کو امریکہ میں کہا جائے، امریکہ والے کہیں ٹھیک ہے جی وہ، تو اب وہ اس سے کہیں کہ جاؤ تم جا کر افغانستان میں سرگرمیاں اپنی ادا کرو اور واپس آ کر ہم سے بدلہ لینا یہاں پہ. تو ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوگا اس کو تو خوشی سے ہی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، خوشی سے مر جائے گا وہ. بالکل اس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اس دل کو میں کہاں سنبھالوں، یہ تو نہیں آ رہا ادھر، پسلیاں توڑ کے باہر آ رہا ہے. تو اب یہاں وہ کہے، اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھ، ہاں جی، تو اس میں وہ کیا فرمایا کہ الی المصیر، میری طرف لوٹنا ہے. تو میں اللہ نے اپنا شکر پہلے کیوں کہا؟ کیونکہ والدین جو نعمت اس پر کرتے ہیں اس کا انحصار دنیا تک ہے. بس یہ ختم ہو گئی آج کی کلاس، 2 منٹ رہ گئے. کہ والدین جو اس پر دنیا تک ہے، اللہ دنیا اور آخرت دونوں کا. تو پہلے اللہ کا شکر، پھر والدین کا، اور آگے ہے وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ کہ جاؤ جو کام تمہارے ذمہ کیا ہے یہ کرو، بلا دھڑک، بلا جھجک، کسی خطرے کے بغیر، اور اپنے والدین کے لیے اپنی سب انرجیاں کھپا دو. کچھ ماں باپ سے بچا کر مت رکھنا، ٹھیک ہے؟ نہ اپنا مال، نہ اپنی صحت، نہ اپنی اولاد. یعنی اگر آپ کی اولاد آپ کے ماں باپ سے محبت نہیں کرتی تو آپ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں. یہ ٹیسٹ ہے کہ اگر آپ کے بچے، یہ کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے، مطلب مجھے تو لگتا ہے کچھ عرصے بعد دادا کا نام بھی نہیں پتا ہوگا، کہ دادا کی قبر پتا ہو کہ کہاں ہے. کوئی نہیں، دلچسپی نہیں ہے نا، قبر کو کیا کرنا ہے. یہ تو پہلے ہی ان سے جان چھڑانے کے چکر میں ہے کہ وہ میرا دادا کیوں تھا، یہ دادا میرا بن گیا، وہ دادا کیوں نہیں تھا، یہ دادا کیوں ہے. پہلے تو یہی پچھتائے ہوئے ہیں کہ ہم ان کی نسل کیوں ہیں، ہم ان کی اولاد کیوں ہیں، تو ان کی قبر پہ کیوں جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ تمہارا دادا جی یہ ہے، تو یہ میرا دادا تھا. مطلب جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں سے اکثریت لوگوں کی وہ ہے جو اپنے ماں باپ اور اپنے بزرگوں سے اپنے دوستوں کو نہیں ملاتے، اپنی توہین سمجھتے ہیں. اس پہ وہ والا لطیفہ ہے نا اکبر والا، کہ وہ اکبر کا دوست، اکبر کے بیٹے کا دوست تھا، انگریزی میں لگے ہوئے تھے، اکبر بھی انگریزی جانتے تھے. تو اس نے کہا کہ وہ اس طرح کی کچھ ہے، مجھے صحیح سے یاد نہیں آ رہا، کہ اکبر گزرے پاس سے، ظاہر بات ہے کہ وہ پڑھے لکھے بہت جج تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے اکبر الہ آباد. تو وہ پاس سے گزرے تو بیٹا اپنے دوستوں سے لگا ہوا تھا. جدید تعلیم کا اثر ہے بھائی، یہ آج بھی ہے، اب بھی ہے، کہ نہیں پسند آتا کہ یہ میرے ماں باپ کیوں ہیں، یہ میرے آبا و اجداد بڑے کیوں ہیں، یہ کیوں ہیں، انگریز کیوں نہیں، ادھر رہے بھی اور پھر بھی میرے نہیں ہیں آبا و اجداد، کیا کرتے رہے ہیں وہ یہاں پہ، یہاں رہ کے گئے 100 سال اور پھر بھی میرے آبا و اجداد نہ بن سکے. وہ اتنے نالائق لوگ، کون کہتا ہے کہ وہ دنیا کی عظیم پاور اور یہ وہ ہیں. اس پہ پچھتائے جا رہے ہیں بہت سارے لوگ، باقاعدہ پٹاتے ہیں اس پہ.
تو وہ اب وہاں پر وہ پاس سے گزرے، تو پاس سے جب گزرے تو بیٹے سے پوچھے کہ یہ کون ہے، کوئی بندہ آ جا رہے ہوں گے نا گھر میں، تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے فیملی فرینڈ ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں خاندان۔ تو اکبر نے یہ انگریزی میں بول رہے، تو اکبر نے یہ بات سن لی، تو اکبر نے ان سے کہا کہ بیٹا یہ آپ کو بتاتے ہوئے جھجک رہے ہیں، میں ان کی ماں کا دوست ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔